تو آج ہم سب کی ایک پسندیدہ فلم تھری ایڈیٹس اور خاص طور پر اس کے مرکزی کردار رانچو داس شامل داس چانچڑ پر ایک ذرا مختلف نظر ڈالیں گے۔ جی ہاں، ہمارے پاس ایک تحریر کے کچھ حصے ہیں، عنوان ہے رانچو کی چھپی حقیقت۔ یہ اس کردار کو ایک بالکل الگ روشنی میں دکھاتی ہے۔ یہ تو دلچسپ بات ہے، کیونکہ عام طور پہ تو رانچو کو ایک ہیرو، ایک آئیڈیل سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تحریر کیا کہہ رہی ہیں، خاص طور پر یہ رانچو کے رویے اور اس کے پس منظر میں کیا تعلق بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہاں سے شروع کیا ہے تحریر نے؟ شروعات ہوتی ہے رانچو کے کالج آنے سے۔ وہ پہلا سین یاد ہے، ریگنگ والا؟ جی بالکل یاد ہے، جب وہ سینئرز کو سبق سکھاتا ہے۔ ہاں، تحریر کہتی ہے کہ لڑنے کے بجائے اس نے اپنا خرافاتی دماغ، مطلب وہ انوکھا طریقہ استعمال کیا۔ وہ بجلی کے جھٹکے والا طریقہ؟ وہی، تحریر کے مطابق اسے صرف اس کی ذہانت نہیں پتہ چلی، بلکہ یہ بھی کہ وہ حالات کو کیسے اپنے قابو میں کرتا ہے، ذرا ہٹ کے انداز میں۔ صحیح۔ تو یہ تو ہوئی ذہانت کی بات۔ جی، لیکن تحریر پھر ایک دوسرے واقعے پر زیادہ توجہ دیتی ہے، ایک زیادہ ذاتی قسم کا واقعہ۔ ہاں، اور میرے خیال میں وہی اس تحریر کا مرکز ہے، جب وہ تینوں دوست رانچو، فرحان اور راجو کے گھر جاتے ہیں۔ بالکل، وہ سین تو کافی پریشان کن تھا۔ بہت زیادہ۔ وہ غربت، بیمار والد، وہ ماں جو رو رہی ہے مہنگائی پر، اور وہ بہن کی شادی کی فکر، ایک بہت ہی بوجھل ماحول تھا۔ جی، تحریر اس منظر کو سامنے رکھتی ہے تاکہ اگلی بات سمجھ آ سکے۔ اور وہ اگلی بات ہے واپسی کا سفر، جب رانچو اور فرحان مذاق اڑاتے ہیں راجو کی ماں کی باتوں کا۔ ہاں، خاص طور پر وہ ایگزیما روٹی والی بات۔ جی، تحریر کے لیے یہ لمحہ بہت اہم ہے۔ اہم اس لیے نہیں کہ مذاق اڑایا، بلکہ جب راجو غصہ ہوا تو رانچو کا جو رد عمل تھا۔ کیا تھا رد عمل؟ اس نے بہت ہلکا لیا، کہا ارے اس میں کیا بڑی بات ہے، یہ تو بس مذاق تھا۔ یہیں سے تحریر اپنا تجزیہ شروع کرتی ہے نا؟ بالکل، اور وہ تجزیہ جڑا ہے سیدھا رانچو کے اپنے پس منظر سے، کہ وہ ایک یتیم تھا۔ فلم کے آخر میں پتہ چلتا ہے نا؟ جی، ایک نوکر کا بیٹا تھا جو کسی اور کی جگہ پڑھ رہا تھا۔ تو تحریر یہ کہتی ہے کہ شاید اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ یتیم ہونے کی وجہ سے، شاید وہ ماں کی محبت یا ایک خاندان کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں، اچھا، اس احساس کو اس گہرائی سے نہیں سمجھ سکا جس طرح راجو محسوس کر رہا تھا۔ مطلب چونکہ اس نے خود وہ سب نہیں دیکھا تھا؟ ہاں، مصنف کا یہی خیال ہے کہ چونکہ اس کا اپنا خاندان نہیں تھا، اس نے وہ دکھ نہیں دیکھے، تو اسے راجو کی ماں کے بارے میں مذاق میں کوئی بڑی بات نظر ہی نہیں آئی۔ تو کیا تحریر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بے حس تھا، جان بوجھ کر؟ بے حس شاید ذرا سخت لفظ ہے۔ تحریر کا اشارہ اس طرف زیادہ ہے کہ شاید اس کے اپنے تجربات نے اور دنیا کے سلوک نے اسے اس معاملے میں تھوڑا سا لاتعلق بنا دیا تھا۔ مطلب اس کے لیے شاید وہ مذاق واقعی کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ اس نے خود اس سے بدتر حالات دیکھے ہوں گے۔ یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے سوچنے کا۔ جی، لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ صرف اس ایک تحریر کا تجزیہ ہے، اس کا نقطہ نظر ہے۔ بالکل، یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے رانچو کے کردار پر، یہ صرف ایک اور پہلو ہے جسے یہ تحریر سامنے لا رہی ہے۔ ایک پیچکی کی طرف اشارہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ تحریر کہتی ہے کہ رانچو کا کردار، جسے ہم اکثر بہت مثالی سمجھتے ہیں، شاید اتنا سادہ نہیں ہے، اور اس کا یتیم ہونا اس کے کچھ رویوں کی ایک ممکنہ وجہ ہو سکتا ہے۔ جی، کم از کم اس تحریر کے مطابق، جیسے وہ مذاق والا واقعہ۔ واقعی یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے، یہ صرف فلم یا کردار کی بات نہیں رہی پھر تو۔ نہیں رہی، یہ ایک بڑا سوال اٹھاتی ہے۔ کیا سوال ہے وہ؟ سوال یہ ہے، اور یہ ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، کہ کسی کی پرورش یا اس کی کمی وہ دوسروں کے احساسات، ان کے دکھ سکھ کو سمجھنے کی صلاحیت پر کتنا اثر ڈالتی ہے۔ کیا واقعی ہمارے بچپن کے تجربات یا ان کا نہ ہونا ہمارے جذباتی رد عمل کو اس طرح شکل دیتے ہیں؟ یہاں تک کہ دوستوں میں ہلکے پھلکے مذاق میں بھی اس کا اثر نظر آ سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے سوچنے کے لیے۔